جی جی چلیے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا حمد و ثنا۔ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان، ماہ سیام کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ جو ہے وہ عطا کیا۔ تو آج یہاں سعودی عرب میں رمضان 1445 ہجری کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں سیام اور قیام، قبول ہونے والے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا کرے اور ہمیں ہر کسی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں ایک مشہور اور معروف حدیث ہے جو تقریباً صحیح ستہ کی تمام کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 29ویں تاریخ تھی، شعبان کی آخری تاریخ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر عظیم، اے میرے صحابہ، تم پر ایک مقدس اور متبرک، ایک فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رمضان میں کیا ہوتا ہے، تغلق فیہ باب النیران، اس رمضان میں جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، وتفتح فیہا باب الجنت، اور کچھ روایتوں میں باب السماء، ابواب السماء، کہ جو آسمانوں کے دروازے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی ہے، من حرم من خیرہ، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر کسی خیر سے محروم ہو گیا، یعنی جس کو شب قدر کا خیر نصیب نہیں ہوا وہ ہر کسی خیر سے محروم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات کو ہر ایک منادی دینے والا ایک فرشتہ منادی دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی قریب آ جا اور خیر کو لے جا، ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے ڈھونڈنے والے، اے رمضان میں بھی جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے ایمانی نہیں چھوڑنے والے، دور ہو جا۔ تو یہ ایک عظیم اور مقدس مہینہ ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے لیکن دو نیتوں سے، دو شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس نے رمضان کے روزے رکھے دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا، پہلے سب سے پہلی چیز ایمان، یعنی وہ مسلمان ہے، ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے وہ میں نے آپ کو کل والی کلاس میں نے بتایا کہ ایمان جو ہے 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایمان میں 3 چیزیں آتی ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جائے گی تب تک انسان مکمل ایمان والا اور مکمل مومن نہیں ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یعنی مومن ایمان کی حالت میں مومن ہو کر رکھے، وہ احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میرے اس روزے پر اللہ مجھے اجر دے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پرانے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا قیام،
جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا قیام ایمان اور احتساب سے کیا، ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک مشہور حدیث ہے جو عام طور پر آپ رمضان کی مناسبت سے سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامہ یصوم جو روزہ ہے نا، وہ کس چیز کو کہتے ہیں، روزے کی لغوی تعریف اور شرعی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ روزہ کہتے ہیں ترک المفطرات من طلوع الفجر الى غروبها بنیت، صبح فجر سے لے کر، صبح صادق سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان تک مفطرات سے بچے رہنا نیت کے ساتھ، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ مفطرات کسے کہتے ہیں؟ مفطرات ہو گئی وہ ساری چیزیں، وہ سارے کام، وہ سارے اعمال جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو روزے کی حالت میں حرام ہے۔ ان میں سب سے پہلے کھانا پینا، اس میں دونوں چیزیں، کچھ جائز ہے کچھ ناجائز چیزیں، یعنی جو روزے کے بغیر بھی عام دنوں میں مسلمان پر حرام ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے جھوٹ ہو گیا، دھوکہ دہی ہو گئی، گالی گلوچ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو یہ رمضان کے بغیر، روزوں کے بغیر بھی انسان پر جو ہے حرام ہے مسلمان پر۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف روزے کی حالت میں مسلمان پر حرام ہے، اور روزے کے بعد، رمضان کے بعد وہ چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہے، جیسے کھانا پینا ہو گیا، شہوت ہو گئی، جمع ہو گیا بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ خالی رمضان میں روزے کی حالت میں منع ہے۔ عام مہینوں میں یہ جائز کام ہے۔ تو مفطرات سے بچنا یعنی وہ چیز جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا پینا ہو گیا، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، جھوٹ، جہل، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، دھوکہ دہی، اسی طرح سے فضول بکواس، اور کیا کہتے ہیں غیبت، سب سے بڑی جو ہماری عادت ہے روزے میں بھی وہ ہے غیبت کرنا۔ تو ان سب چیزوں سے بچے رہنا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت سے، اس کو روزہ کہتے ہیں، اس کو صیام کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ کس پر واجب ہے، یہ کس پر فرض ہے؟ تو سب سے پہلے یہ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر فرض۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمان، عاقل، بالغ اور کیا کہتے ہیں تندرست، اس پر رمضان کے روزے جو ہے فرض ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس روزے سے مبرہ کیا ہے، اس روزے سے ان کو، یہ روزہ ان کے لیے معاف فرمایا ہے، رمضان کے روزے ان کو معاف فرمائے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے روزے اللہ نے معاف فرمائے، لیکن اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی وہ جن کو وقتی طور پر اللہ نے یہ روزے معاف فرمائے ہیں، لیکن ان کو پھر ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو رمضان کے مہینے میں جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے بعد اس روزے کی قضا ان پر واجب ہے، فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ان میں مسافر ہے، ان میں حیض والی عورت ہے، جس کو ماہواری آتی ہے، جس کو ہم مینسس کہتے ہیں، وہ جو عورت ہے جس کو حیض آتا ہے، وہ جتنے دن اس کا پیریڈ ہے، چاہے 3 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن ہے، وہ جو روزے اس سے چھوٹ جائیں گے، اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا اس پر واجب ہے۔ مسافر ہو گیا، حیض والی عورت ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں حمل والی عورت، جب اس کا حمل گر جائے، اس کا حمل وہ حمل سے فارغ ہو جائے، پھر اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ کے بدلے فدیہ دینا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جسے رب کہتا ہے وَإِن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے، یعنی ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا دینا ہے۔ اس میں وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت جو عمر کے اس حصے میں جا پہنچی ہو،
اس ایج میں ہو جہاں پر اس کے لیے روزہ رکھنا ابھی ممکن نہیں ہے نا. ہمارے 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 سماج میں کچھ ایسے بزرگ پائے جاتے ہیں, کچھ ایسے مرد اور عورتیں پائی جاتی ہیں جن کو شوگر ہے, جن کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ان کو اس روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے. فدیہ کیا دینا ہے؟ ایک مسکین کو, مسلمان مسکین کو صبح کی سحری اور شام کا افطار, یہ ان کو دینا ہے 30 دن برابر. تو یہ ہو گیا وہ لوگ جن کے لیے روزہ جو ہے معاف ہے. اس کے بعد آ جائیے مفطرات الصیام, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. روزہ ٹوٹنے والے چیز کون کون سے ہے, یعنی وہ کام جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہو گیا کھانا پینا. اگر انسان جان بوجھ کر کھائے پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان انجانے میں غیر ارادی طور, یعنی اس کو پتا نہیں ہے, سہون اچانک جاننے کے بغیر اس نے کھایا یا پیا, اس کا وہ کھانا پینا اس کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا, یعنی اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی انسان کھا رہا ہے, پی رہا ہے, روزے کی حالت میں ہے, کھا پی رہا ہے, اگر اس کو یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا روزہ سالم ہے, اس کا روزہ, اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن دوسرا ہو گیا جان بوجھ کر کھانا. اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جاننے کے بغیر اچانک, یعنی غیر ارادی طور, غیر شعوری طور روزے میں کھاتے ہو پیتے ہو, یہ تمہیں اللہ کھلاتا ہے, تو تب تک کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں یاد نہ آئے کہ تم روزے سے ہو. اچھا, یہ بھی دیکھ لیجئے اسلام کی خوبصورتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کو دیکھے, اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے روزے کی حالت میں وہ کھا پی رہا ہے, وہ اسے یاد نہ دلائے, نہ روکے, اسے روکے نہ, کیونکہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے. جب اس کو خود سے یاد آئے گا کہ میں روزے میں ہوں, تب وہ رکے گا, اور اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور اس روزے پر کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ ہو گیا پہلا, یعنی کھانے پینے کی وجہ سے, جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہو گیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا, اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. تیسری جو بات ہے جھوٹ, غیبت, نمیمہ, گالی گالوچ, بد کلامی, جہل, لڑائی جھگڑا, اس کی وجہ سے بھی روزے پر اثر پڑتا ہے. یہ بھی روزے کی حالت میں انسان کو ترک کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہو گیا منہ بھر کے جان بوجھ کر. ایک تو ہو گیا اچانک, یعنی خود سے آپ کو کئی آ گئی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کر کئی کرنے سے, جان بوجھ کر اگر آپ نے کئی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کو الٹی آ گئی, اچانک بیمار ہے, الٹی آ گئی, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ اس کا بالکل صحیح ہے, وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا, جاری رکھے گا. اگر اس کو الٹی آ گئی خود سے, ایک تو ہو گیا اس نے الٹی لائی, خود لائی, دوسرا ہو گیا اس کو آ گئی, خود سے آ گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اس کے بعد آ جائیے روزے کی حالت میں جو ہے کن کاموں کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. روزے کی حالت میں سب سے پہلے جو ہے تراویح, قیام جو ہے, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. یہ تراویح کی نماز جو ہے نا, اس کے جو ہے سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے فضیلت والا وقت تہجد کا وقت ہے. آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک یہ سب سے بہتر وقت ہے, سب سے افضل وقت ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے تراویح پڑھنے پر بہت اجر و ثواب ملے, تو اس کو چاہیے اکیلے اپنے گھر میں تہجد کے ٹائم بالکل سحری سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تراویح کی نماز پڑھے, اس میں زیادہ اجر ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے لیے وہ مشکل ہوگا, تو وہ عشاء کے فوراً بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک سب سے افضل اور سب سے بہتر ثواب
کا ताल्लुक है तो वो सबसे अफजल और बेहतर ये है कि इंसान सहरी से 2 घंटा 1 घंटा पहले अपने घर में ये तरावी की नमाज पढ़े। तो ये चीज का ख्याल रखना है हमें। उसके बाद आइए आ जाइए, उसके बाद नीयत का ताल्लुक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की पहली हदीस है, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दरमदार जो है वो नियतों पर है। जो इंसान की नीयत होगी उसी के हिसाब से उसको अजर मिलेगा। अगर इंसान की नीयत है मैं लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, तो उसको अल्लाह की तरफ से कोई सवाब और अजर नहीं मिलेगा, बल्कि वो गुनाहगार होगा। अगर इंसान की नीयत यह है कि मैं किसी को देखकर रोजा रख रहा हूँ, फलानी ने रखा मैं भी रख रहा हूँ, तो उस पर कोई अजर नहीं है। नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने ये रोजे हम पर फर्ज किए हैं, तो हम इसीलिए रमजान के अल्लाह के हुक्म पर ये रमजान के रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अजर और सवाब की नीयत से हम रख रहे हैं। तो नीयत का जो ताल्लुक है, कुछ हमारे हजरात जो है, कुछ हमारे भाई, वो उन्होंने नीयत के अपनी तरफ से कुछ गड़े अल्फाज गढ़ लिए हैं। जैसे नवाई, तो क्या वो लफ्ज है? अगर किसी को याद है वो बताएगा। गदई तो बिसाऊ मेरा रमादान, नहीं नवाई तो गदई तो बिसाऊ, क्या किसी को याद है वो आप में से जो ये लफ्ज नियत करते हैं? किसी को याद है जो लफ्जी नियत है, जो आमतौर पर रेडियो पर भी की जाती है? बहरहाल, तो नियत का जो ताल्लुक है वो दिल के इरादे से है। जुबान से नियत को अदा नहीं करना है, दिल से नियत करनी है। तो ये सही बात है, जब आप सुबह सहरी के लिए उठते हैं तो आपकी नियत होती है कि मुझे सहरी खाकर रोजा रखना है, तो आपकी नियत हो गई। आपको जबान से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जबान से नियत को दोहराना ये बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। उसके बाद जब आपने नियत की, उसके बाद आपको सहरी खानी है। तो सहरी का जो वक्त है वो तुलुई फजर से लेकर तुलुई फजर तुलु नहीं तुलुई फजर से पहले तुलुई फजर तक, यानी क्या कहते हैं, एक होता है शफक, ठीक है, एक होता है तुलुई फजर, उससे 15-20 मिनट पहले जो वक्त होता है ना, वो सहरी का वक्त होता है। हम क्या करते हैं, लोग, माजरत चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए माजरत चाहता हूँ। अक्सर हम में से, बल्कि मैं कहूंगा 99%, 90%, 99% लोग क्या करते हैं, वो सहरी से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले उठते हैं, सबको जगाते हैं, और लोगों को पता नहीं डंडे देकर उठाते हैं, यार देर हो गई सहरी के लिए, देर हो गई। 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले सहरी खाते। ये सुन्नत का तरीका नहीं। सुन्नत का तरीका ये है कि अजान से, फजर की अजान से 15 मिनट या 20 मिनट पहले आप सहरी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन है वो उम्मत, उस उम्मत के लिए खैर और बरकत है जो अपनी सहरी में ताखीर करे और इफ्तार में ताजील करे। इफ्तारी में जल्दी करे और सहरी में ताखीर करे। तो सबसे बेहतर बेहतर वक्त जो सहरी का है वो फजर की अजान से पहले 15 मिनट या 20 मिनट। हमें क्या खाना होता है, या चावल खाने होते हैं या चाय पीनी होती है। बात तो चाय बेमा क्या, so it will take hardly 10 to 15 minutes. It will take hardly 10 to 15 minutes for a person to finish his सहरी। तो सहरी से 10 मिनट या 15 मिनट पहले सहरी करना ये सुन्नत का तरीका है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले सहरी करना ये सुन्नत का तरीका नहीं है। सुन्नत का तरीका ये है कि फजर की अजान से 15 मिनट या 20 मिनट पहले आप लोग सहरी करें। अच्छा, फिर आइए, जब फजर की नमाज हो गई, फजर की अजान जैसे हो गई, हजरत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की हदीस है,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से फरमाते हैं कि हमारे वक्त में जो रमजान है उसमें दो अजानी हुआ करती थी। एक अजान जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम दिया करते थे, और दूसरी अजान जो है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दिया करते थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो अजान दिया करते थे वो सहरी की अजान हुआ करती थी, और हजरत बिलाल जो अजान दिया करते थे वो सहरी के खत्म होने की और फजर के शुरू होने की अजान दिया करते थे। तो जो ताबीन थे उन्होंने अर्ज किया, ए अनस बिन मालिक, दोनों अजानों में कितना फासला था, यानी सहरी और फजर की अजान में आप लोग कितना टाइम, कितनी मुसाफत रखते थे, कितना वक्त होता था? तो अनस बिन मालिक ने फरमाया, इतना कि जितना आप में से कोई कारी 60 आयतें कुरान की पढ़े। तो जब हम देखते हैं 60 आयत हम 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो सहरी और फजर की अजान में जो टाइम होना चाहिए, सहरी और फजर की अजान के दरमियान, वो 15 से 20 मिनट तक होना चाहिए। लिहाजा सहरी का अफजल तरीन वक्त है, बेहतर वक्त यह है कि सहरी फजर की अजान से 15 मिनट पहले खाई जाए। उसके बाद जब आप सहरी खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अजान के बाद, अजान होने के बाद, अजान हो रही है और पानी पी रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है। हाँ, अगर आप मान लीजिए आप देर से उठे, आपको देर हो गई, 5 मिनट रह रहे हैं, अजान हो रही है, तो आपने अभी अपना जो खाना है, जो आपके पास खाना पड़ा हुआ है, वो आपने खत्म नहीं किया है, तो आप जरूरत के मुताबिक उस खाने को अजान के बाद भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरा हो गया जानबूझकर लेट उठकर फिर फजर की अजान के बाद भी खाते रहना, ये सही नहीं है। असल ये है कि अगर फजर आप सहरी के लिए आपको देर हो गई, ताखिर हो गई, आप खाना खा रहे हैं, वहां से मुअज्जिन अजान दे रहा है, तो आप वो जो खाना है अपना खत्म कर सकते हैं, खा सकते हैं अजान के बाद भी, जरूरत के एतबार से। तो ये हो गए सहरी के मसाइल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फजर की नमाज जो है, नमाज 5 टाइम की नमाज, फजर, जोहर, मगरिब, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, 5 टाइम की नमाज जो है मस्जिद में जमात के साथ अदा करने की कोशिश करनी है, बल्कि जरूर अदा करनी है मस्जिद में जमात के साथ। ये 5 नमाजें फर्ज की जो है मस्जिद में अदा करें। तो और एक एक ऐसा काम जिसका आपको खास तौर पर एहतमाम करना है, वो हो गया तिलावती कलामी पाक, तिलावती कुरान। कुरान की तिलावत करना ये रमजान में सबसे बेहतर, सबसे अफजल और सबसे ज्यादा असलाफ की तरफ से किया हुआ अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर रमजान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बार कुरान पूरा सुनाया करते थे। और जिस जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान सुनाया। लिहाजा इस रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना ये बाइस अजर है, बाइस सवाब और अफजल अमल है। तो कम से कम कितने टाइम में कुरान खत्म करना है? कम से कम जो है इंसान 3 दिन में कुरान को खत्म कर सकता है। कम से कम इंसान 3 दिन में कुरान को खत्म कर सकता है। 3 दिन से कम कुरान को खत्म करना जायज नहीं है। रसूलुल्लाह ने एक हद मुकर्रर करके रखी है, कुरान को 3 दिन से कम खत्म नहीं करना चाहिए, और 3 दिन से ज्यादा जितना भी आप चाहे, कम से कम महीने में, जो रमजान का महीना है, एक बार कुरान का खत्म करें। इस रमजान के महीने में कम से कम एक बार खत्म करें। तो ये हो गया कुरान के एतबार से। और ये कुरान है ही, ये रमजान है ही, शहरी सियाम को शहरी कुरान कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये रमजान जो है कुरान का महीना है, लिहाजा इस रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करना है जो है वो अफजल अमल है और बाइस सवाब और अजर है। लिहाजा इस रमजान में ज्यादा से ज्यादा जो है इंसान जो है वो
قرآن کی تلاوت کرے. اور دوسری بات، روزے کی حالت میں زیادہ سونا، روزے کی حالت میں زیادہ سونا یہ بھی مباح عمل نہیں ہے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. اگر انسان روزے کی حالت میں ہے، کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سحری کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں، پھر سوئے رہتے ہیں، پھر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز پڑھ اٹھتے ہیں. یہ جائز عمل نہیں ہے. ایسا جو روزہ ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. روزے کی حالت میں 5 ٹائم کی نماز اپنے وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ لازم اور واجب عمل ہے. لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ہاں یہ ہے کہ آپ سو سکتے ہیں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل نہیں، لیکن 1-2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اس کے بعد آ جائیے روزے کی حالت میں جن کاموں کو ترک کرنا ہے. جو کام روزے کی حالت میں ہمیں چھوڑنے ہیں، جن کو کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس میں کھانا پینا میں نے بولا، جمع بولا، اور خاص طور پر اپنے زبان کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کی چگلی نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ واجب عمل ہے روزے کی حالت میں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے روزے کا اسے کوئی اجر و ثواب اور کوئی نیکی نہیں ملے گی. تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد افطار کے ٹائم دعا کو لازم پکڑنا. افطار سے پہلے جو میں نے آپ کو اذکار سکھائے ہیں صبح شام کے، وہ کرنا، اور اس کے بعد کثرت سے دعا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطار کے ٹائم مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے افطار کے ٹائم اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں کرنا، اس امر کو لازم پکڑ لے. اس رمضان میں ہر دن افطار کے ٹائم اللہ سے دعائیں کرے، مناجات کرے، اللہ سے مانگے. اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے رکھے ہیں. تو یہ چیزیں لازم پکڑے. تو محترم صاحب سے گزارش ہے، کتنا ٹائم رہ رہا ہے صاحب کلاس میں؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ جی ابھی 10 منٹس ہے. اچھا 10 منٹس ہے. تو یہ چیز آپ اس کا خاص خیال رکھیں گے. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی سوال کہنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے روزے کے اعتبار سے، وہ کر سکتا ہے. اپنی مائک کھول کے وہ سوال کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مےٚ وَن تہٕ حظ اگر زن ترٲوی پران چھِ جماعتس سۭتۍ، ٹھیک، تمہِ پتہٕ ہٮ۪کوٕ أسۍ رٲژ سٕنٛز نٮ۪ماز بیٚیہِ پٔرِتھ؟ تھے پن تمہِ مائک خٲطرٕ بند، کیٛاہ چھُ اَسہِ کرُن؟ مائک تھے بند. جو سوال محمد اکبر ریشی صاحب نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، کیا ہم پھر رات کو تہجد یا تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد جو تراویح ہو رہی ہے وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیت کرنی ہے نفل نماز کی. آپ نیت کریں گے کہ میں امام کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ آپ امام کی تراویح ہو جائے گی، آپ کی نفل نماز ہو جائے گی، آپ کو اجر ملے گا. اس کے بعد آپ رات کو یا سحری سے 1-2 گھنٹہ پہلے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح کی نماز کی نیت کر کے. تو روز فکر اکبر صاحب، محمد اکبر صاحب. اہن حظ. تہٕ اتھ منٛز چھُ وِتٕر یِوان حظ، وِتٕر ہٮ۪کو نہٕ پٔرِتھ تیٚلہِ کِہیٖنۍ نہٕ. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنہ رات ہز ٲخری نماز بنٲیو وِتر. اگر تۄہہِ کالہٕ وِتر پٔیی تیٚلہِ یی نہٕ وِتر پتہٕ کٕہٕنۍ نماز. ٹھیک حظ. بے شک اور کسی کے پاس سوال ہے؟ شیخ اگر ہم صبح جب ہم نے وطر پڑھی ہوتی ہے تراویح میں، پھر جب صبح ہم سحری کو اٹھتے ہیں تو
अगर फिर हम वजू करते हैं, फिर हम उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, तहियतुल वजू पढ़ सकते हैं, तहियतुल वजू की 2 रकातें पढ़ सकते हैं। बाकी जो नवाफिल है वो नहीं पढ़ सकते? नवाफिल कोई भी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी रात की नमाज आखिरी नमाज वितर बनाओ। बेहतर और अफजल ये है कि आप अगर तरावी पढ़ते हैं इमाम के साथ पढ़े, कोई मसला नहीं, लेकिन वितर ना पढ़े, क्योंकि आपको सहरी को उठना है। सहरी को आप उठेंगे तो आप सहरी को जब उठेंगे तो उस टाइम वितर पढ़े, वो सबसे अफजल अमल है, वो सबसे बेहतर चीज है। एक दूसरा सवाल ये है कि ऑलमोस्ट हमारे सभी घरों में बच्चे या बड़े भी यहाँ तक गेम्स खेलते रहते हैं। मतलब आम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, और रमजान में भी वो खेलते रहते हैं। तो उससे मतलब कुछ रोजों में फर्क मत ना आएगा? ये देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अपनी माइक बंद कीजिए, मोहम्मद यासिर खान साहब माइक बंद करेंगे प्लीज। मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हम इस क्लास में, मैंने आपको बोला है, इस क्लास के खत्म होने के बाद, रमजान के बाद हमने 3 इनाम रखे, ठीक है ना? 3 इनाम रखे। तो आप जो अभी क्लास में जुड़े हैं ना, सुहैब इरशाद, मुस्कान खुर्शीद, मोहम्मद यासिर खान, मोहम्मद अकबर ऋषि और तलहा इब्ने हयात, मैं आप में से किसी एक को बताऊंगा आपको कौन सा इनाम चाहिए। आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए, सेकंड पोजीशन चाहिए कि थर्ड पोजीशन चाहिए? आप पर छोड़ दूंगा। क्या आप बताओ, जो आप बोलोगे वही पोजीशन आपको देंगे। तो आपका जवाब क्या होगा? जी सुहैब साहब। जी, मेरा जवाब तो होगा मैं फर्स्ट ही आना चाहूंगा। बारकाल्लाह फीक। मुस्कान खुर्शीद, आपका जवाब क्या होगा? आपको थर्ड पोजीशन चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हिदायत और कुरान मजीद। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको 3 पोजीशनों में से एक पोजीशन का बोलूं कि आप जो पोजीशन बोलोगे वो मैं आपको दूंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप कौन सी पोजीशन लेना चाहोगी? फर्स्ट। बारकाल्लाह फीक। अपनी माइक को बंद कीजिए। मोहम्मद यासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सी पोजीशन लेना हाँ, चाहिए? क्वेश्चन के साथ साथ ही एक सवाल है, पूछ सकता हूँ इस वक्त? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सवाल हाँ, पहले कीजिए। फर्स्ट सवाल क्वेश्चन पहले ही कीजिए। मांगू। फर्स्ट क्वेश्चन ही मांगूंगा, और ये सवाल ये है कि इस्लाम में कुछ मलिक में शर्माने की जरूरत नहीं है। हो नहीं नहीं सकता नहीं है नहीं। सहरी सहरी खाई, नमाज़ी पढ़ी अच्छी तरह से, नमाज से फारिग और घर आए, हो सकता है उसके बाद 1-2 घंटे नींद करेंगे, अगर उसमें एहतिलाम हो जाए, क्या मसला है? हाँ, वो मैं इंशाल्लाह आपको बोलूंगा। आप अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा, ठीक तलहा इब्ने हयात, फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन है। तो यही है कि रोजे में जो इंसान गेम खेलेगा उसका अजर और सवाब जो है कम होगा। मान लीजिए अगर उसको 1 लाख नीकियां मिलेगी तो उसको 1 लाख नीकियों के बजाय 50,000 नीकियां ही मिलेगी, उसका अजर कम होगा। रोजा उसका दुरुस्त होगा लेकिन अजर कम होगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो है मोहम्मद यासिर खान साहब का है कि अगर एहतलाम हो गया रोजे की हालत में तो रोजे पर कोई असर नहीं होगा, आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। आप उठेंगे, गुस्ल करेंगे, नहाएंगे जिस तरह शरीयत की शरन हुक्म है, उसके बाद नहाने के बाद आप बिल्कुल, आपका रोजा जो है सही सालिम है। शेख, और किसी को कोई सवाल? we have 4 minutes left on. अच्छा, चलिए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोजों को शर्फी कबूलियत अता करे। अल्लाह ताला हमारे सियाम कियाम को शर्फी कबूलियत अता करे, हमारी तिलावती कुरान को शर्फी कबूलियत अता करे, हमको, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, बीवी बच्चों को, हमें सबको जहन्नम के आग से नजात देकर सलामती से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की माउनत करे, तमाम मुसलमानों पर अपना रहम करम करे, खास तौर पर जो हमारे गजा के महसूर, मखूम, महकूर और मुसीबत ज़दा भाई है, अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की फतह नुसरत फरमाए।
اللہ غزہ کے مسلمانوں کا حامی اور مددگار بن، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی تائید اور فتح و نصرت کا ضامن بن، اے اللہ ان کے شہداء کو شہیدوں کا درجہ عطا کر، ان کی شہادت قبول فرما، اے اللہ ان کے قدموں کو ثابت رکھ، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کی رمیوں کو سیدھا کر دے، اے اللہ ظالموں کو جابروں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل پر ایسا ہی عذاب نازل کر جیسا تو نے عاد و سمود پر عذاب نازل کیا تھا، اے اللہ ہم تو کمزور ہے لیکن تو طاقتور ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، اے اللہ اسرائیل پر اپنی قہر کی بجلیاں برسا، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی فتح و نصرت فرما، ان کے شہداء کو قبول کر اور ان کی فتح و نصرت اور تائید فرما، اے اللہ تمام دنیا میں، تمام جہاں میں، جہاں بھی مسلمان مجبور ہے، جہاں بھی مسلمان ظلم کے نیچے ہے، اے اللہ ان کی معاونت فرما، ان کو ظلم سے آزاد کر، ہمیں قرآن اور سنت کی آزادی کی بہار دکھا، اے اللہ ہمیں توحید و سنت کی آزادی کی بہار دکھا، اے اللہ ہمارے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا، ہماری بچیوں کو سیدھا راستہ دکھا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حیا اور عفت کی چادر نصیب فرما، ہماری گھروں میں حیا کا بہار عطا کر، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کا بھی جو جائز حاجت ہے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ جس کی بھی جو تکلیف غم پریشانی ہے اللہ سب کی تکلیف غم اور پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کو معاف فرما، اے اللہ اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی معاونت اور مدد فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نواز، اپنے کرم سے نواز اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے اللہ تیرے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے زندہ رہے، اور تو نے جس سے منع فرمایا ہے اس سے منع کرتے ہوئے، اس سے رکتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہو، اے اللہ جب ہم اس دنیا سے نکلے اے اللہ ہم تیری توحید اور تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہو، اللہ ہمارے اموات کی مغفرت فرما، ہم میں سے جس کے بھی والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنی رحم و کرم سے نواز دے، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنے اطمینان، اپنے سکون، اپنے کرم اور نور کی برسا دے، اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرما، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ آپ سب سے گزارش ہے فیس بک پیج جو میرا ہے اس پر لائیو افطاری ہوگی، یہاں سے جو افطاری کے مناظر ہے انشاءاللہ وہ لائیو فیس بک پیج پر ہوگے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے اور آگے تک پہنچائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔